قابل تکریم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اور اس مالک کائنات کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اور اس مبارک مہینے کا دوسرا جمعۃ المبارک اور دوسرا عشرہ اللہ ہم سب کو نصیب فرما رہا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ جو اللہ کی طرف سے مہمان بن کے ہمارے اندر جلوہ فرما ہوا اور بہت تیزی سے اس کے لیل و نہار گزر رہے ہیں، یقیناً یہ مبارک مہینہ رحمتوں سے، بخششوں سے اور اللہ کی خصوصی عنایت سے معمور مہینہ ہے۔ جو لوگ اس مبارک مہینے کا ادب و احترام کر کے اس مبارک مہینے کو راضی کر کے واپس بھیجیں گے، یقیناً وہ لوگ کرۂ ارضی کے اوپر خوش نصیب لوگ اور بختاور لوگ ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اس مبارک مہینے کو پایا، جس کی ہر ساعت، ہر لمحہ رب کائنات کی طرف سے اپنے بندوں پر بے پایاں فضل و احسانات سے بھرے ہوئے لمحات ہیں، جس انسان نے ان لمحات کو، ان ساعتوں کو، ان ایام کو، ان راتوں کو ضائع کیا، تو یقیناً اس سے بڑا حرمہ نصیب، بدبخت اور شقی انسان کوئی نہیں ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، لیکن وہ اپنی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے یا کسی اور بدبختی کی وجہ سے رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کے اندر اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا، اللہ کے ساتھ صلح کا پیمانہ حاصل نہیں کر سکا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ نے بندوں کے لیے کیا انعامات رکھے ہوئے ہیں، اور رمضان شریف کا مہینہ میری امت کے لیے کتنا بہترین مہینہ ہے، اس کی ساعتیں، اس کے لمحات، اس کی راتیں اور اس کے دن، اللہ ان دنوں اور راتوں کی ہر ساعت میں بندوں پہ کتنے کرم فرماتا ہے، کتنی مہربانیاں فرماتا ہے، کتنی رحمتیں فرماتا ہے، کتنی شفقتیں فرماتا ہے، اگر وہ میری امت کو پتہ چل جائے تو ہر انسان یہ خواہش کرے کہ مالک کائنات یہ ایک مہینہ تھوڑا ہے، یہ ایک مہینہ اتنا بابرکت مہینہ، یہ 30 دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اے اللہ تو مہربانی فرما، یا کرم فرمایا ہوتا کہ یہ پورا سال ہی تو نے
ہمارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض فرما کے سارے سال اسی مہینے کی برکتیں ہمیں عطا فرماتا، لیکن یہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے۔ وہ میں رجب شریف کے مہینے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائی، موسیٰ علیہ السلام راستے میں کھڑے ہو گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار واپس بھیجتے رہے۔ امتوں کا تجربہ ہے، اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتے، آپ اللہ سے جا کے درخواست کریں کہ کوئی کمی فرمائے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 چکر لگائے، ہر چکر کے اندر، ہر پھیرے کے اندر، ہر دفعہ جانے میں اللہ نے 5 نمازوں کی تخفیف فرمائی۔ جب 45 ختم ہوئی اور 5 نمازیں باقی رہ گئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پھر بھی اصرار تھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ 5 نمازیں بھی امت کے اوپر گراں گزریں گی، وہ نہیں پڑھ سکتے، مجھے امت کا تجربہ ہے، لہٰذا ایک دفعہ پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضری کا شرف حاصل کریں اور درخواست کریں، التجا کریں کہ مالک کائنات ان 5 نمازوں کے اندر بھی تخفیف فرما دے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ 5 نمازیں کافی ہیں، میں اب بار بار اللہ کی بارگاہ کے اندر نمازوں کی تخفیف کے لیے نہیں جانا چاہتا۔ رب کائنات نے ادھر سے آواز لگائی اور فرمایا کہ اے محبوب، میں نے فرض تو 50 فرمائی تھی، لیکن تو بار بار آتا رہا، میں نے کمی کر کے ان 50 کو 5 پر لا کے رکھ دیا ہے، اب تیری رضا ان 5 کے اندر شامل ہو گئی ہے تو ان 5 کے اوپر متفق ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھ لا تبدیل لکلمات اللہ، میں نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ 50 ہی کا فرمایا ہے، اب تیرے کہنے پہ میں نے 5 فرمائی ہیں، لیکن تیری امت جو 5 پڑھے گی میں ان کو ثواب 50 کا ہی عطا فرماتا رہوں گا۔ یہ تیرے لیے میں نے انعام فرمایا کہ 5 نمازیں ہیں، پڑھیں وہ 5، میں نے عطا جو کی ہیں وہ لکھ دی ہیں 50، نمازوں کا ثواب ان کو 50 کا ملتا رہے گا، لیکن وہ پڑھیں گے 5، ثواب ان کو 50 کا ملتا رہے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے رمضان شریف کا مہینہ جو عطا فرمایا، اس مبارک مہینے کے روزے فرض فرمائے، اتنی زیادہ برکتیں رکھی، اتنی زیادہ عنایتیں رکھی، اتنی زیادہ اس مہینے کے اندر اللہ نے اپنی طرف سے نزول بخشش کا ذریعہ رکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں تو میرا امتی یہ خواہش کرے کہ اللہ پورا سال ہی رمضان کے روزے فرض فرما دے۔ رب نے فرمایا محبوب غمگینی کیسی، پریشانی کیسی، تیرے دل میں یہ تمنا پیدا ہو گئی، خواہش پیدا ہو گئی کہ میری امت کو اگر رمضان کے مہینے کی عظمت کا پتہ چل جائے، رمضان کے مہینے کے اندر جو اللہ نے برکتیں رکھی ہیں ان کا پتہ چل جائے تو میرا امتی پورے سال کے روزوں کی فرضیت کی اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرے۔ محبوب جا دیا 1 مہینہ ہے، اس 1 مہینے کے اندر پھر 1 رات ایسی عطا کر دی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے محبوب، تیری خواہش ہے کہ میری امت کے اوپر یہ مہینہ اور اس مہینے کی برکتیں سال ہا سال تک رہیں۔ اے محبوب، جا اسی مہینے کی برکت کی وجہ سے جس رات کے اندر میں نے قرآن نازل فرمایا،
اس ایک رات کو میں نے یہ شرف عطا فرمایا کہ جو اس ایک رات کو پا لے گا تو 12 مہینوں کی خواہش کر رہا ہے، جو اس ایک رات کو پا لے گا میں اسے 1000 مہینوں کا اجر و ثواب عطا فرما دوں گا۔ یہ صرف ایک رمضان کے مہینے کی برکت اللہ نے بیان فرمائی۔ اب اس مبارک مہینے کے اندر وہ انسان اس کی بدبختی کو دیکھیے جو رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے لیکن وہ روزے نہ رکھ پائے، نماز تراویح کا اہتمام نہ کر سکا، نمازوں کی طرف اپنے دل کو مائل نہ کر سکا، قرآن کی تلاوت کی طرف اپنے دل و دماغ کو قائل نہ کر سکا۔ رمضان آیا اور آپ کا واپس چلا گیا، لیکن اس نے اس مبارک مہینے کا ذرہ بھر بھی ادب و احترام نہیں کیا۔ رمضان کا ادب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں کہ میں رمضان کا بڑا ادب کرتا ہوں۔ رمضان کا ادب یہ ہے کہ صائم الدہر صائم النہار و قیام اللیل، رات کے وقت قیام کرو، اللہ کا قرآن سنو، اللہ کا قرآن پڑھو، اور دن کے وقت حالت روزے کے اندر رہو۔ یہ رمضان کا ادب و احترام ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، یہ ضمناً یہ بات آ گئی کہ بحیرہ بصرہ کا شہر کا ایک مجوسی تھا۔ آج کل نہ آپ ہاسپٹلز میں چلے جائیں، بازاروں کے اندر چلے جائیں، گاڑیوں کے اندر سفر کریں تو لوگ سر عام اس طرح کھا پی رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح لگ ایسے رہا ہوتا ہے کہ یہ بالکل خدا خوفی تو دور کی بات ہے، یہ مروت و انسانیت کے اس اصول سے بھی بالکل گرے ہوئے لوگ ہیں۔ بیماری اپنی جگہ پہ، عذر اپنی جگہ پہ، شریعت مطہرہ نے جو گنجائش عطا فرمائی ہے وہ اپنی جگہ پہ، اس کو کسی مفتی مولوی عالم کو حق نہیں کہ جس چیز کے اندر شریعت نے کسی کو اجازت عطا فرمائی ہے، بیماری کی وجہ سے وہ معذور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ حالت سفر کے اندر وہ مسافر ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اسے کوئی مولوی مفتی اور عالم روک نہیں سکتا، منع نہیں کر سکتا۔ جس کی اجازت اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان نے عطا فرمائی ہو، کسی کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہاں پر اپنی آنکھوں کی ایک پلک بھی وہاں پہ جھپکا سکے، اشارہ ابرو بھی وہاں پر لا سکے۔ لیکن میرے بھائی اتنا تو ضرور ہے کہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان نے رمضان کے ادب و احترام کا حکم تو ارشاد فرمایا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، بصرہ شہر کا ایک مجوسی بازار میں اپنے بیٹے نے کوئی چیز لی اور اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس نے زور سے اس کو تھپڑ مارا اور وہاں پر اسے مارنا شروع کر دیا۔ بیٹے نے پوچھا، ابا جی آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا تجھے پتہ نہیں رمضان کا مہینہ ہے؟ کہا پتہ ہے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان سے ہمارا کیا لینا دینا، یہ ہمارا مہینہ نہیں ہے، ہم مجوسی ہیں، آگ کے پجاری ہیں، یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، اور روزے کی فرضیت کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ نہیں ہے، یہ روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اور اس روزے کا رکھنا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ جب روزہ رکھنا لازم نہیں تو کھانا پینا ہمارے لیے جائز ہے۔ جس مذہب کا میں پیروکار ہوں اس مذہب کے اندر یہ چیز منع نہیں ہے۔ باپ کو پتا ہے بلا وجہ آپ نے مجھے کیوں مارا ہے، باپ کا ایک جملہ تھا صرف کہ بیٹا یہ ہمارا نہ صحیح، جن کا ہے ان کے نبی نے اس کی بڑی شان بیان فرمائی ہے، جن کا ہے ان کے نبی نے، جن کا سے مراد ہم سب کا ہے۔ یہ جو مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو بے روز ہوتے ہیں نا، روزہ نہیں رکھتے، یہ ان کے لیے بھی ہے، یہ ان کے نبی کا فرمان ہے۔ کہا کہ یہ ہمارا نہ صحیح لیکن جن کا یہ روزہ ہے، ان کی کتاب نے، ان کے نبی نے اس کی بہت بڑی شان بیان فرمائی ہے، بہت بڑا مقام بیان فرمایا ہے، لہذا ہم روزہ رکھ نہیں سکتے تو کم از کم اتنا تو کریں کہ روزے کا ادب و احترام تو کریں۔ اگر کوئی روزے دار ہے تو اس کے سامنے کھانے پینے سے اجتناب تو کر سکتے، کھائے ضرور، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کھا، کسی چھپ کے کسی مقام کے اوپر کھا، یہاں سر عام مسلمانوں کے سامنے تو نہ کھا پی۔
اب اس نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی، اتنی اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی کہ جب وہ مرنے کے بعد بصرہ کے ایک صالح متقی نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے۔ ہم جو ہے نا جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سب جنت کے لالچ میں بیٹھے ہیں، جتنے روزے رکھنے والے سب جنت کے لالچ میں بیٹھے ہیں۔ وہ چلی گئی رابعہ بصری جو ایک ہاتھ میں آگ اور ایک میں پانی لے کے اللہ کی بارگاہ کے اندر کہتی ہے، مالک اگر رابعہ بصری تیرے جہنم سے خوف کی وجہ سے تیری عبادت کرتی ہے تو اس پانی سے میں اس آگ کو بجھا دے، اور اگر رابعہ بصری تیرے جنت کے لالچ کے اندر تیری عبادت کر رہی ہو تو رابعہ بصری کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ انما عبدتک لذاتک، اگر رابعہ بصری تیری عبادت کرتی ہے تو نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے ڈر سے، اگر رابعہ تیری عبادت کرتی ہے صرف تیری ذات کو خوش کرنے کے لیے رابعہ عبادت کر رہی ہے۔ ہم لوگ وہ نہیں ہے کہ جو رب کی رضا کی خاطر، ہمیں زیادہ لالچی لوگ عبادتیں اور ریاضتوں کی طرف رجحان، جنت چاہیے، یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ معاملہ، 2 نفل پڑھیں گے 100 اپنی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ اس مجوسی کے مرنے کا وقت آیا، مر گیا، کسی صالح نے خواب میں دیکھا جنت کے اندر ٹہل رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یار بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ جنت تو ہماری وراثت ہے، یہ تو اللہ کے قرآن کے ماننے والوں کے نام اللہ نے کر دی ہے، اس کا جو بے نامہ ہے وہ اللہ کے نبی نے خرید کے اپنی امت کے حوالے فرما دیا۔ یہ بتا کہ میں تجھے جانتا ہوں مجوسی ہے، ساری زندگی آگ کی پوجا کرتا رہا، ساری زندگی آگ کو اپنا الہ اور معبود مانتا رہا، ساری زندگی آگ کے سامنے سجدہ ریز رہا، یہ وجہ کیا ہے کہ میں تجھے اس مقام کے اوپر دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ بالکل بجا دیکھ رہے ہیں، بالکل درست دیکھ رہے ہیں، یہ جو نظارہ ہے یہ بھی صحیح ہے، دنیا کے اندر جو نظارہ تو دیکھ رہا تھا کہ میں ایک آگ پرست ہوں، مجوسی ہوں، آگ کا پجاری ہوں، وہ بھی تو نے درست نوٹ کیا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ آیا، میں نے سرے بازار کے اندر اپنے بیٹے کو کھانے پینے کے اوپر، رمضان کا ادب و احترام کرنے کے اوپر اپنے بیٹے کی زجر و توبیخ کی، اسے سزا دی۔ میرے رب کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ جب میری وفات کا وقت قریب آیا، فرشتہ میری روح لینے کے لیے آیا، ادھر ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ یہ میرے رمضان کا ادب و احترام کرنے والا بندہ ہے، لہذا اس کی زبان کے اوپر رمضان والے محمد کا کلمہ جاری کر دو، اسے کلمہ پڑھا کے جنت میں داخل فرما دو۔ اب یار سمجھنے والی بات ہے، تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ اگر مجوسی رمضان کا ادب و احترام کرے، اللہ اس کی زبان پہ محمد کا کلمہ جاری فرما دیتا ہے۔ اگر ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن کو اپنی کتاب مانتا ہے، اسلام کو اپنا دین مانتا ہے، لیکن وہ رمضان کے مہینے کا ادب و احترام نہیں کرتا، اور یہ بات میں نے نوٹ کی ہے کہ جو نوجوان ہیں نا، جو صحت مند ہٹے کٹے، بدبختی ان کے اوپر ہی منڈلا رہی ہوتی ہے، وہی اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے کوئی مرتا بیمار نہیں ہوتا، تراویح پڑھنے سے کوئی بیمار اور مرتا نہیں ہے۔ یہ پوچھ لیں تراویحاں پڑھنے والوں سے، یہ پوچھ لیں روزے رکھنے والوں سے، روزہ صحت عطا فرماتا ہے، نماز صحت عطا فرماتی ہے، ہزاروں بیماریوں کا ضامن صرف ایک روزہ ہے، ہزاروں الجھنوں کے اندر شفا کی دلیل صرف اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کر روزے کا ادب و احترام نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا، تو آپ خود بتائیں کہ کیا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن القرآن والصیام یشفعان للعبد، قیامت کے دن آج ہمیں کوئی کام پڑتا نا، یہاں پہ سفارشی تلاش کرتے ہیں، یہ سفارشی وہ سفارشی، اس بندے سے کہوں گا، اس سے کہوں گا، چلو اور کچھ نہ ہوا تو قائد اعظم سے کہوں گا، کام نکلوانا ہے، سفارش ضرور کروانی ہے۔ دنیا کے اندر ہم سفارشی تلاش کرتے ہیں، کوئی مل جائے کام آسان ہو جائے،
اور پاکستان میں رہنے والا تو سفارش کے عقیدے کا منکر ہو ہی نہیں سکتا. میں مولویوں کو کہا کرتا ہوں وہ بدبختوں کوئی اور منکر ہو تو ہو، لیکن پاکستان کے اندر رہنے والا کوئی سفارش کا منکر نہیں ہو سکتا. یہاں تو سارے کا سارا نظام ہی سفارش پہ چلتا ہے، سفارش کا منکر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ روزہ اور یہ قرآن، وقتی طور پہ یہ کتاب ہے بند میرے گھر کے اندر، مجھے دیکھ نہیں رہی، میں صرف اس کو دیکھ رہا ہوں. یہ روزہ وقتی طور پہ ہمارے اندر آیا ہے، مہینہ گزار کے چلا جائے گا، ہم اسے دیکھ نہیں رہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ قرآن بھی شفاعت کرے گا، یہ روزہ بھی شفاعت کرے گا. آج اس سے پوچھو تو صحیح کہ جب طواف کرتے ہو تو حجر اسود کا بوسہ کیوں لیتے ہو؟ بوسہ نہ لے سکو، صرف اشارہ کرو، اشارہ کرو، سلام کرو اس کو. سلام کیوں کرتے ہو؟ کہا یہ جنتی پتھر ہے. یار جنتی پتھر ہے تو پھر کیا؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس پتھر کو زبان بھی عطا فرمائے گا، اللہ اسے آنکھیں بھی عطا فرمائے گا. یہ کل قیامت کے دن اپنے چومنے والوں کو پہچانے گا بھی، اپنی طرف سلام کرنے والوں کو پہچانے گا بھی، اور اپنی زبان کے ساتھ ان کے لیے حق شفاعت کو استعمال فرمائے گا. یہ حدیث مبارکہ ہے. جنتی پتھر کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. یار اگر جنتی پتھر کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تو جو جنتی بشر ہو جائے اللہ نے اس کو کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ روزہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، یا مالک کائنات یہ جو بندہ منعتہ بالنہار الطعام فشفنی فیہ، دن کے وقت کھانا ہوتا تھا سامنے، اس کی بھوک بھی لگی ہوتی تھی، پانی ہوتا تھا اس کے سامنے، پیاس بھی لگی ہوتی تھی، لیکن یہ کھاتا پیتا نہیں تھا، اس لیے کہ منعتہ، یہ نہیں کہ اللہ تو نے منع فرمایا تھا. روزہ کہے گا منعتہ، میں نے اس کو روک رکھا تھا، میں نے منع کر کے رکھا تھا. ادھر قرآن اٹھ کے کھڑا ہوگا، اے مالک کائنات، یقول القرآن، قرآن کہے گا منعتہ باللیل، اے مالک کائنات رات کے وقت، منعتہ النوم باللیل، رات کے وقت سونے سے میں نے اس کو الگ کر کے رکھا تھا. رات کے وقت نا یہ آتا تھا، قرآن تراویح کے اندر پڑھا جاتا تھا اور یہ پیچھے کھڑا ہو کے میرے قرآن پڑھنے کی تلاوت کو سنا کرتا تھا. سمجھ آئے یا نہ آئے، بے شک یعلمون تعلمون کی سمجھ ہی آئے. ہمارے جو حفاظ ہوتے ہیں نا ان کی سپیڈ بھی ماشاءاللہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے جیسے بندوں کو بھی سمجھ نہیں آتی. جب یعلمون تعلمون آتا ہے سمجھ آتی ہے. لیکن چلیں یار، کھڑے تو ہیں، ادب میں کھڑے تو ہیں، قرآن کے ادب میں. قرآن یہ نہیں کہتا کہ سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا، صرف اتنا کہتا ہے کہ منعتہ النوم باللیل، رات کے وقت یہ نیند سے میں نے اس کو روک رکھا تھا. بس کھڑا ہو جاتا تھا، قرآن سنا کرتا تھا. آج میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما. اللہ کے نبی نے فرمایا فیشفعان، رب فرمائے گا فرشتوں جس جس کے حق میں میرا روزہ سفارش کر رہا ہے، میرا قرآن سفارش کر رہا ہے، فرشتوں ان کی سفارش کو قبول فرماؤ، اسے جنت میں داخل فرما دو. ایک طرف کھڑا ہو جائے اگر قرآن ہے، دوسری طرف کھڑا ہو جائے رمضان، کہ مالک یہ بندہ وہ ہے. محلے کی مسجد میں قرآن پڑھا جاتا تھا لیکن یہ چوک میں بیٹھ کے گپے لگایا کرتا تھا، اکیلا نہیں 10-15 اور بھی بٹھا لیتا تھا. رمضان کھڑا ہو جائے، مالک کائنات یہ وہ بندہ ہے کہ جو میرے ادب و احترام نہیں کرتا تھا. میں جب اس کے گھر میں جاتا تھا، میں جب اس کے محلے میں جاتا تھا، میں جب اس کے شہر میں جاتا تھا تو یہ بڑا اکڑ اکڑ کے جو ہے وہ میری بے حرمتی کر رہا ہوتا تھا. کوئی ایسا بتاؤ کہ اگر تمہارا مخالف اللہ کا قرآن ہو جائے، کل قیامت کے دن تمہارا مخالف اللہ کا رمضان ہو جائے، تو کوئی ایسا سفارشی بتاؤ کہ جو کل قیامت کے دن تمہاری وہاں قرآن سے بھی جان چھڑا دے، اللہ کے رمضان سے بھی جان چھڑا دے. کوئی نہیں ہو سکتا. میں آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں، مساجد کے اندر جا کے دیکھو تو صحیح، سارے بوڑھے جناب صفوں کے اندر تراویح پڑھ رہے ہیں. سفید داڑھی والے، کالی داڑھی والا کوئی شاذ و نادر ہو یا کسی نے کالی کی ہو، یہ لگا کے نا کالی کی ہو، کالی داڑھی والا آپ کو نماز تراویح کے اندر
شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ آج نکلو مساجد کے اندر، اگر 50 بندہ بوڑھا کھڑا ہے تو 50 میں صرف 5 آپ کو نوجوان مسجد کے اندر تراویح میں ملیں گے۔ نکلو آج مساجد کے اندر، یار ان جوانوں سے پوچھو تو صحیح کہ یہ جوانی کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ جو ہاتھ جن کے زور پہ تمہیں بڑا ناز ہے، یہ وجود جس کے زور پہ آپ کو بڑا ناز ہے، رب چاہے تو فالج زدہ ہونے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ یہ دماغ جس کے اوپر آپ کو بڑا ناز ہے، رب اس کی گتھیوں کو الجھانا چاہے تو ایک پلک جھپکنے سے بھی کم وقت کے اندر تمہارا یہ سب کچھ ملیمیٹ ہو سکتا ہے۔ اتراتے کس بات پہ ہو؟ نازا کس بات پہ ہو؟ طاقت کون سی ہے تمہارے پاس؟ اختیار کون سا ہے تمہارے پاس؟ میرے بھائی، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ اس کا میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، کچھ بوڑھے شاید ناراض ہو جائے، ترجمہ میں نہیں کروں گا، لیکن ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا لیلۃ القدر کا انتظار نہ کیا کرو کہ لیلۃ القدر آئے گی تو رب کی عبادت کریں گے۔ جو نوجوان ہوتا ہے نا، جوان بندہ، وہ جس رات بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ اس کی رات کو لیلۃ القدر بنا دیتا ہے۔ جوان کی جوانی کی عبادت کو اللہ اتنے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، جوانوں تم لیلۃ القدر کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ تم جس رات کو بھی کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہاری اس رات کو لیلۃ القدر بنا دیتا ہے۔ یار راتوں کو جاگنا تو دور کی بات ہے، تمہارا موبائل تمہیں مسجد کی تراویح تک نہیں آنے دیتا۔ تمہارا موبائل، تمہارا دوست، اللہ کا قرآن تمہارے محلے کی مسجد میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تیرا بوڑھا باپ، تیرا دادا، تیرا چچا مسجد کے اندر جا کے پورے قرآن کی تلاوت کو سن رہا ہوتا ہے، لیکن تیرے پاس وقت نہیں یا تیرے پاس رمضان کی قدر نہیں۔ فیصلہ تو نے خود کرنا ہے کہ تو بے قدرہ ہے یا اللہ کی رحمت سے رب نے تجھے کس گناہ کی وجہ سے دور کر دیا ہے۔ اپنے ان گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو جو گناہ اللہ سے آپ کو دور کر رہے ہیں۔ یہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ سے ان گناہوں کی تنہائیوں کے اندر معافی مانگو جو گناہ اللہ کے قریب آنے سے تمہیں روک رہے ہیں۔ روزہ نہیں رکھ رہے ہو، یہ کوئی فخر کی بات نہیں، یہ اللہ کی لعنت ہے تمہارے اوپر، اللہ کی ناراضگی ہے تمہارے اوپر۔ اللہ سے معافی مانگو، مالک کون سی ایسی غلطی ہو گئی، اس کی معافی دے تاکہ میں بھی روزے رکھ سکوں۔ اگر قیام اللیل نصیب نہیں، قرآن تراویح کے اندر سننا نصیب نہیں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگو، مالک میرا وہ گناہ تو سارے ہی معاف ہونے کے قابل ہیں، لیکن اللہ پہلے وہ گناہ میرا معاف فرما جس گناہ کی وجہ سے تیرا قرآن مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ اللہ میرا وہ گناہ معاف فرما۔ اس لیے اللہ سے رمضان کا مہینہ صلح کا مہینہ ہے۔ آج رات تراویح پڑھنے نہ جانا، جو نہیں جاتے نہ جائیں۔ رات کو بستر پہ جب لیٹیں گے، آنکھیں بند کر کے یہ سوچنا کہ کل کی میری رات قبر کے اندر ہوگی۔ اگر میرے رب نے یہ پوچھ لیا کہ بتا مسجد میں جاتا کیوں نہیں تھا، روزہ رکھتا کیوں نہیں تھا، میرے قرآن کی تلاوت کو سنتا کیوں نہیں تھا، میرے بھائی اگر گھر کے اندر لگے ہوئے بیڈ پہ اگر تجھے اس سوال کا جواب مل گیا تو پھر کہنا کہ ہاں میں صحیح راستے پہ ہوں۔ اگر جواب نہ ملا، تیرا اندر جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور تیرا ضمیر اگر شرمندہ ہو گیا تو پھر واپس پلٹ آ، ابھی تیرا گیا کچھ نہیں۔ رب اگر چاہے تو مجوسی صرف روزے کا ادب کرتا ہے تو اللہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری فرما دیتا ہے۔ تو محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو روزوں کا ماننے والا ہے، صرف ایک قدم رب کی بارگاہ کے اندر رکھ کے اللہ سے صلح کے لیے اپنی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بہا، پھر دیکھ رب کس طرح ساری زندگی کے اندر تجھے رمضان کے فیضان عطا فرمائے گا۔